ہے۔ ہاں امام شروع سے۔ فقہ اور حدیث کے امام کون ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کسے کہتے ہیں؟ نیز امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں افضل مقام کس کا ہے؟ مکرم اویس مہاراشٹر۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے حدیث پہ بہت کام کیا تھوڑا سا رکے اور یہاں آپ کے پہ، فضائل۔ اوکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں۔ کسی بھی شخصیت پر بات ہو تو انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اب اس انداز سے تقابل کریں گے جو انصاف کے خلاف ہے تو مناسب نہیں ہے، اور صرف اس لیے تاکہ اپنے حنفی مسلک کو پروموٹ کر سکیں، حنفی مسلک کو کی ترویج کے لیے اس طرح کے مغالطے آپ دیتے ہیں۔ یہاں پہ کتنی آسانی سے کہا کہ امیر المؤمنین امام بخاری کو کہا جاتا ہے۔ بھائی یہ ہضم کیوں نہیں ہو رہا آپ سے نا؟ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں امیر المؤمنین امام بخاری رحم اللہ ہیں تو کیا بگڑ جاتا ہے آپ کا؟ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے امام بخاری رحم اللہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث ماننے میں، اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آگے بڑھائیں۔ مشہور و معروف ہیں۔ رہا یہ کہ امام بخاری کا درجہ بلند ہے یہ امام ابو حنیفہ کا، تو امام حنیفہ تو تابعین میں سے، امام بخاری تو بس بہت رک جائیں، بعد میں آئے یہاں ہیں۔ پہ رک جائیں، یہاں پہ رک جائیں۔ دیکھیے بہت ہی دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں سے، تابعین میں سے ہیں۔ یہ صرف امام مفتی صاحب کا دعویٰ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے علماء کے پاس ہے، نہ فقہ حنفی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ دیکھیے ہم جو تابعیت کی نفی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تنقیص مطلوب ہے، نہیں۔ جو شخصیت تابعیت کے مقام پر نہیں پہنچتی، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ زبردستی کیوں جو ہے تابعی کہیں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کسی ایک بھی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ کچھ جھوٹی روایتیں پیش کر کے اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں، یا مردود بے سرپیر کی روایتیں جو ہے پیش کر کے اس طرح کی دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ امام دارقطنی اور کئی محدثین نے بالکل صراحت کر رکھی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں تھے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے موجود نہیں ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے براہ راست کسی صحابی سے کوئی فتویٰ یا کوئی حدیث نقل کی ہو۔ ایک سنگل، کوئی سنگل روایت بھی ایسی نہیں ہے جو سندن ثابت ہو اور اس میں امام صاحب نے کسی بھی صحابی سے کوئی روایت نقل کی ہو، کوئی قول نقل کیا ہو، ان کا فتویٰ ہی نقل کیا ہو، ان کو کسی کیفیت کو بیان ہی کیا ہو، یا یہ بھی ذکر ہو کہ ان کو دیکھا ہے، ایسی کوئی روایت صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ مفتی صاحب چاہیں تو پوری طرح سے محنت کر کے ہماری اس بات کا جواب دے سکتے ہیں، ایسی کوئی روایت پیش کریں، ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ پیش کریں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ تابعی نہیں ہے اور تابعی بتا کے جھوٹی موٹی باتیں کر کے امام بخاری رحمہ اللہ سے تقابل کرنا، یہ درست نہیں۔ آپ تقابل کیجیے جس طرح سے تقابل، جو آپ کے پاس حقائق ان کو لے کے آپ تقابل کریں، تقابل ہی کرنا ہے تو، لیکن ان جھوٹی باتوں کو لے کے آپ تقابل کریں، یہ ٹھیک نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو پھر اتنا سے اس کو ذرا درمیان اس کو پھر سے چلائیں، بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں۔ بخاری کا درجہ بلند ہے یہ امام ابو حنیفہ کا، تو امام حنیفہ تو تابعین میں سے، امام بخاری تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو اتنا درمیان میں بس وقفہ ہے۔ بس 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 رک جائیں۔ دیکھیں کتنا بڑا مغالطہ ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی، اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد رحمہ اللہ، اور امام احمد کے شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ۔ آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کتنے دور پہنچ رہے ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کون ہیں؟ امام محمد ہے۔ امام محمد کے شاگرد کون ہیں؟ امام شافعی ہیں۔ حالانکہ اس میں محل نظر ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں امام شافعی ان کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کے شاگرد کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل۔ ان کے شاگرد کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری کا جو سلسلہ ہے
وہ چونکہ امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد اتنے بعد کے، ابو حنیفہ کے اتنے بعد کے ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ماخذ ہے، جو دین لینے کا ماخذ ہے، وہ امام احمد رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کا ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ دیکھیں، اس سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل کرنے میں امام بخاری بہت بعد میں لائن پہ قطار میں لگتے ہیں، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے کھڑے ہیں۔ حالانکہ سچائی اس کے برعکس ہے۔ مفتی صاحب، آپ نیچے کیوں گن رہے ہیں؟ آپ اوپر کیوں نہیں گنا رہے بھائی؟ آپ تھوڑا سا ہمت کیجئے، اوپر گنائیے کہ امام ابو حنیفہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے بیچ میں کتنے، اور امام بخاری اور صحابہ کے بیچ میں کتنے روایت ہیں۔ دیکھیے، جو حدیث کے طلبہ ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ثلاثیات، امام بخاری رحمہ اللہ کی ثلاثیات بڑی مشہور ہے، جس میں 22 حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 22 حدیثیں ایسی روایت کی ہیں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 واسطہ ہے، 2۔ انہوں نے کتنا واسطہ دکھا دیا بھائی؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر امام بخاری کے بیچ میں اتنا لمبا سارا واسطہ دکھا دیا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 واسطوں سے، خود صحیح بخاری میں حدیثیں موجود ہے جس کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ ثلاثیات مطلب امام بخاری اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 ہیں، امام بخاری کو ملا لیں تو 3 ہے، اور امام بخاری سے اوپر صحابی کو ملا لیں تو نبی تک پہنچنے میں 3 ہے۔ یعنی امام بخاری صحابی کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہوتی، صحابی سے لے کر امام بخاری، ان دونوں کے بیچ میں صرف 2 راوی آتے ہیں۔ ایسی کتنی حدیثیں؟ 22 حدیثیں۔ کس نے روایت کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، روایات ہیں، سب ہیں، لیکن ثلاثیات میں بتا رہا ہوں کہ امام بخاری اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 راوی ہے، صرف 2 راوی ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں، اگر ہم گنانا چاہیں، امام ابو حنیفہ اور صحابی کے بیچ میں کتنے فاصلے ہیں؟ یہ ان لوگوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسند کے نام پہ کئی روایتیں، کئی کتابیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں جو جھوٹی ہیں، جو جھوٹے لوگوں نے بعد میں گڑھا ہے۔ البتہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اگر ہم ان کی کتابوں سے بات کریں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے، جو مفتی صاحب جس کو ہضم نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے، ہم امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب لیتے ہیں، الاثار۔ اس میں 3 نمبر پہ ایک روایت ہے کہ حدثنا ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابیہ عن عبد الرحمن بن زیاد عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو ہے ایک قول نقل کیا۔ ابو حنیفہ، امام ابو یوسف ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ اور عمر ابن الخطاب کے بیچ میں کتنے ہیں؟ ابراہیم، ان کے والد عبد الرحمن، 3 ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 3 ہیں۔ سمجھ رہے مفتی صاحب؟ 3 لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صحابی کے بیچ میں 3 لوگ ہیں، 3۔ ہم نے کہا نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 روایت ہیں، ایسی 22 حدیثیں موجود ہیں۔ اور یہ الاثار سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیچ میں 3 راوی ہیں۔ تو فاصلہ اگر ایسے تقابل کرنا نا، کچھ ادھر کا لے کے کچھ ادھر کا لے کے، تو ہم بھی تو تقابل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 کا فاصلہ، ادھر امام ابو حنیفہ اور صحابی کے بیچ میں 3 کا فاصلہ ہے۔ 3 لوگوں کے واسطے سے پھر صحابہ تک پہنچتے ہیں کون؟ یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اچھا، ایک اور روایت آپ دیکھ لیں، اسی آثار ہی کی روایت ہے، روایت 6 نمبر، اس میں ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود انه ابصر عمر بن الخطاب۔ یہ بھی حدیث نہیں، یہ اصل میں آثار کی کتاب ہے، حدیث تو بہت کم ہے، یہ آثار صحابہ ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں؟ حماد، ابراہیم، اسود، 3 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 لوگ ہیں۔ 3 کے واسطے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا روایت نقل کرنے ہیں۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، جن کی طرف یہ لوگ اپنی فقہ کی نسبت کرتے ہیں، اسی آثار میں، کتاب الاثار میں ایک روایت ہے، عن ابی حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن محمد بن عمر بن حارث انہ سافر مع ابن مسعود۔ اب اس میں کون ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں؟ حماد ہیں ایک، ابراہیم دو، محمد بن عمر تین. تین لوگوں کے واسطے سے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ رہے ہیں. یہ میں نے تین مثالیں دی ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صحابہ کے بیچ میں 3 واسطہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اور صحابہ کے بیچ میں 2 واسطے سے جو ہے درجنوں روایت، بلکہ 22 روایتیں موجود ہیں. ہو سکتا اور بھی تلاش کریں تو مل جائیں. تو اتنی روایتیں، کم سے کم 22 روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے امام بخاری اور اللہ کے رسول کے بیچ میں صرف 2 واسطہ ہے. تو یہ تقابل ہم کرنے بیٹھ جائیں تو یعنی جو عالی سند ہے امام بخاری کی اس کو ہم پیش کریں، اور جو نازل سند ہے کس کی؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اس کو ہم پیش کریں، تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کس طرح سے کتنی مکاری کر کے امام احمد رحمہ اللہ کا شاگرد دکھا کے امام بخاری رحمہ اللہ کو، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی آپ کوئی یعنی یہ بتا دیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں لی انہوں نے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے ساری حدیثیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لی، ان کے شاگرد ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی جو ہے کلام نہیں. لیکن وقال لانا کہہ کے کچھ باتیں، کچھ روایتیں ان سے نقل کی، 1-2 روایتیں اس طرح سے نقل کی، لیکن امام احمد رحمہ اللہ سے انہوں نے بہت زیادہ روایتیں نقل نہیں کی ہیں. یعنی صحیح بخاری میں ایسا نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ سب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل فرما رہے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کی تو تحقیق ہے کہ ایک بھی روایت نقل نہیں کیا، وہ ایک الگ انداز سے نقل کیا، جو ان کا اپنا انداز، اس انداز سے نقل نہیں کیا. تو امام احمد رحمہ اللہ سے نقل کیا روایتیں، اس سے انکار نہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے امام احمد سے ایسا نہیں کہ انہی سے روایتیں صحیح بخاری میں بھر دی اپنی دوسری کتابوں میں، جو بھی ان کی کتابیں سب ساری کتابیں امام احمد رحمہ اللہ سے بھر دی. امام احمد رحمہ اللہ کے جو اساتذہ تھے وہ امام بخاری کے بھی استاد تھے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ ڈائریکٹ ان کے اساتذہ سے روایت کرتے ہیں، ڈائریکٹ ان کے اساتذہ سے روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. تو یہ مفتی صاحب نہیں بتا رہے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب کہ یہ تقابل کا انداز صحیح نہیں ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عالی سند والا ظاہر کریں اور امام بخاری رحمہ اللہ کو صرف امام احمد کے شاگرد بتائیں، اور کسی کے شاگرد نہیں تھے امام بخاری رحمہ اللہ. یعنی یہ جو صحابہ کے شاگرد، پھر ان کے جو شاگرد ہیں اتباع تابعین ہیں، وہ امام بخاری کے استاد نہیں ہے، وہ امام بخاری کے استاد نا، جن کی سند سے 2 واسطے سے صحابی تک پہنچ جاتے ہیں امام بخاری، وہ کون بتائے گا؟ تو بہرحال یہ تقابل مفتی صاحب کا صحیح نہیں، یہ جو ہے مکر پر اور جو ہے یہ فریب پر مبنی ہے، اس طرح سے تقابل ان کو نہیں کرنا چاہیے. اب رہی بات یہ ہے کہ جتنی روایتیں اچھا ہم یہ نہیں کہتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے جو مسانید ہے اس میں عالی سندیں نہیں ہیں، انہوں نے بہت ساری روایتیں کل خبر سے اکٹھا کر دیا، لیکن وہ روایتیں ثابت نہیں، یاد رکھیں. یعنی اور یہ جو آثار وغیرہ کی کتاب امام محمد وغیرہ کی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، اکثر اس میں آثار ہیں، حدیثیں نہیں ہیں، بہت کم ہے، اکثر آثار ہیں. اور پھر مسانید کے نام سے جتنا بھی انہوں نے جمع کیا ہے، اکثر کتابوں میں جو انہوں نے جمع کیا سب جھوٹے راوی، یعنی وہ ثابت ہی نہیں، وہ گھنتی ہے، بعد میں گڑھ لیا لوگوں نے. اچھا یہ بات میں پھر بیچ میں واضح کر دوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس علم نہیں تھا، حدیث کا علم نہیں تھا، فقہ کا علم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کا مصدر کیا ہے، ان کا ماخذ کیا ہے، تو اس معاملے میں امام بخاری کے مطلب امام بخاری اور امام حنیفہ کے بیچ میں اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ مطلب اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی تعبیر نہیں، بہت بڑا فاصلہ ہے. کہاں امام بخاری رحمہ اللہ اور کہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ، حدیث کے معاملے میں بہت بڑا فاصلہ ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زیادہ تر مراجع حدیث نہیں ہیں، یہ اقوال ہیں، یہ چاہے جو ہے یہ رجال کے اقوال ہیں، شخصیات کے اقوال ہیں، اہل علم کے اقوال ہیں، یہ ان کے زیادہ تر مراجع، حدیثیں بہت کم ہے. اور جو حدیثیں ان کے مرجع ہے بھی، وہ حدیثیں براہ راست ان کی خود کی روایت کی بھی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر سے انہوں نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس طرح سے تقابل مت کریں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہاں تک آپ زبردستی پہنچائیں نہیں. ان کا جو مقام ہے امام صاحب کا آپ بتائیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقام ہے وہ بھی بتائیں، ان کی تنقیص نہ کریں. حدیث کے معاملے میں کوئی تقابل نہیں بنتا بھیا، حدیث کے معاملے میں کوئی تقابل نہیں بنتا، اس لیے اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے جو نبی کے زمانے کے جتنا قریب ہوگا اور جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو ان کا مقام بہرحال بلند ہے. دوسری بات یہ کہ اچھا آپ رک جائیے یہاں پہ رکیے. یہ جو نقطہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو نبی کے زمانے کے سب سے قریب ہوگا اس کا مقام بلند ہوگا، صرف قریب ہونے سے بلند ہوگا؟
कि करीबी लोगों से सीखने से भी बुलंद होगा भाई, सिर्फ इसलिए कि कोई करीब है मकाम बहुत बुलंद होगा। खवारिश वो भी तो उसी दौर में थे, तो ऐसा थोड़ी है कि हम कह दें कि चूंकि वो करीब थे इसलिए वो बहुत अच्छे हो गए, है कि नहीं। तो ये कह देना कि चूंकि सहाबा से करीब है इसलिए मकाम बढ़े, ये कोई जाब्ता नहीं है, ये कोई जाब्ता नहीं। यजीद तो साहबी का बेटा है भाई, हाँ, तो सर पे बिठाए आप। तो ऐसे बहुत सारी शख्सियात हैं जिन पर लोग लान तान, यजीद पर लान तान करते हैं, यजीद जो है साहबी का बेटा है। तो अगर ये उसूल होता ना कि जो सहाबा से करीब है वो सबसे बड़ा इमाम है, तो यजीद को आप सबसे बड़ा इमाम मान लीजिए। बहरहाल देखा यह जाता है कि सहाबा से अख्ज़ो इस्तिफादा कितना किया है। तो इमाम साहब की मुलाकात ही नहीं है, किसी एक भी साहबी से मुलाकात नहीं, किसी एक भी साहबी की शागिर्दी इनको हासिल नहीं है। ये मुफ्ती साहब जितना चाहे जोर लगा दें, कोई एक हवाला नहीं पेश कर सकते जो सही हो, इनका घड़ंतु ना हो, जाए जितना जोर लगा के पेश करते हैं। हम देखते हैं कहाँ से हवाला लेके आते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने किसी एक साहबी से मुलाकात नहीं की है। तो ये जो उसूल इन्होंने बयान किया है कि जो करीब है, तो करीब कब ये साबित होगा भाई, जब उनसे इस्तिफादा करेंगे, उनसे पढ़ेंगे। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जिस कदर आली सनदों से, ये गौर से सुनिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जितनी आली सनदों से रवायतें निकल की, उतनी आली सनदों से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने रवायतें नहीं निकल की हैं। उनके पास हदीसें होंगी, लेकिन सब ये आप करें इमाम अहमद के शागिर्द, उन्होंने पता नहीं कहाँ से रवायतें निकल की, कोई हवाला नहीं है भाई, बेसर पैर की बातें फिक़ह हनफी में घूम रही है वो। तो ये बात याद रखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अल्लाह के रसूल तक पहुंचने में बीच में जितनी आली सनदें इनके पास है, उतनी आली सनदें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास नहीं। ये महज दावा है, किताबों में जो दिख रहा है वो दावा है, उस सबूत वो साबित शुदा नहीं है। तो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा। एक पॉइंट ये कि ये उसूल गलत है कि जो हर किसी को के बारे में कह दें कि जो वहां से करीब है, जो सलफ़े सालिहीन है, जो उलमा है, अगर उलमा का आप तकाबुल करेंगे तो जिसने जितना ज्यादा इस्तिफादा किया है वो ज्यादा जो है अफजल होगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, उनकी तो मुलाकात ही नहीं, इस्तिफादा कहाँ। और सबसे कम यानी अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें या सहाबे कराम से लेने में सबसे कम वास्ता, जितना कम वास्ता इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को, एक कम वास्ते से जितनी मिकदार में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के पास रवायत है, उतनी मिकदार में कम वास्ते से यानी आली सनद से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास रवायात नहीं है। ये सही सनद से साबित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इमाम अबू हनीफा हदीस में भी इमाम थे और फ़िक़ह में भी इमाम थे। लोगों ने हदीस के बाब में इमाम हनीफा पर उल्टे सीधे एतराज़ात तो बहुत किए हैं। उन एतराज़ात के जवाबात अरब उलमा ने भी दिए हैं, अजम उलमा ने भी दिए, उन पर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। वो एतराज़ात इस काबिल नहीं है, क्योंकि इमाम हनीफा ने जो हदीस का इल्म हासिल किया है ना, वो बाकायदा सहाबा के शागिर्दों से बराह रास्त हासिल किया है। अब थोड़ा सा रुकते हैं। ये कह रहे हैं ना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर हदीस के, यानी कह रहे हैं वो हदीस के भी मैदान थे, और इस सिलसिले में जो एतराज़ात हैं वो लग़व किस्म के हैं। देखिए, किसी भी शख्सियत पर जब एतराज़ होता है तो आपको देखना चाहिए कि उस जिस फील्ड में एतराज़ हुआ है उस फील्ड में उनसे इस्तिफादा हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए, बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं जिन पे बेजा जरह लोगों ने कर दी है, बिला वजह तबसरे कर दिए हैं, लेकिन वो मुहद्दिसीन चट्टान की तरह मैदान में खड़े हैं। यानी उनके पास शागिर्दों की एक लंबी कतार है, असादिया की लंबी कतार है, और बाकायदा गवाहियां मौजूद हैं, संदों में उनके नाम मौजूद हैं। जैसे आप कुतुब सित्ता उठा के देख लें, जो बड़े बड़े अइम्मा हैं, इमाम आमश रहमतुल्लाह है, इमाम आमश रहमतुल्लाह पर भी कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन इमाम आमश रहमतुल्लाह चट्टान की तरह खड़े हैं। आप कुतुब सित्ता उठा लें, जो 6 बड़ी बड़ी सनदें हैं, रुवाते 6 जो बड़े बड़ी तुरुक हैं, 6 बड़े बड़े जो रुवात, उसमें से एक इमाम आमश रहमतुल्लाह आते हैं। लेकिन नक़द पर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत बड़े इमाम है वो। लेकिन नक़द होने के बावजूद भी देखिए खड़े हैं ना फन में, और किताबों में मौजूद है उनकी रवायतें, आप कुतुब सित्ता उठा के देख लें। तो ये ज़ाब्ता ज़हन में रखें कि जब नक़द होता है तो वो बेजा नक़द कौन सा होता है, जिसका कोई असर नहीं पड़ता है, जिसका कोई लिहाज नहीं किया जाता है, और वो अपने मैदान में खड़े होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मामला भी अगर ऐसे ही था वाकई कि हदीस के सिलसिले में जो नक़द किया गया वो बेमाना था, बेमतलब था, तो सवाल ये है कि कुतुब सित्ता में कोई एक हदीस दिखा दें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कोई एक रवायत बता दें, दो बता दें, अगर आप एक रवायत के बारे में घूम फिरा के दावा करते हैं।
حالانکہ نہیں ہے، کتب ستہ میں ایک بھی حدیث نہیں ہے، کم سے کم 3 دکھا دیجیے آپ، اگر ایک آپ گھما پھرا کے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ 3 بتا دیجیے، 3 روایتیں بتائیے کتب ستہ کے اندر ہوں، کس کی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، یا جو بھی بڑی کتابیں ہیں جیسے مسند احمد ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ کتب ستہ ہے، مسند احمد ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ سے پہلے تھے موطا امام مالک میں دکھا دیں آپ، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی روایت، جو بھی حدیث کی مشہور کتابیں دکھائیں کتنی روایتیں ہیں ان کی، اور جو دیگر ائمہ نے جن پہ واقعی نقد ہوا اور بلا وجہ نقد ہوا ان کی کتاب کتنی، ان کی سندوں سے روایتیں آپ دیکھ لیں، آپ روایتیں بھری پڑی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی فرق نہیں پڑا، بلا وجہ نقد کیا، اس نقد کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا ان کی ہسٹری میں، ان کی زندگی میں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ جو نقد ہوا اس کا اثر دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا؟ حدیث کی سندوں میں وہ نہیں آ رہے، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت نہیں لی جا رہی ہیں، یہ چیز ہے، باقاعدہ ان کی تضعیف کی جا رہی ہے، تو اس کا اثر دکھ رہا ہے، اس سے آپ تول سکتے ہیں کہ بلا وجہ نقد ہے کہ باوجہ نقد ہے، سمجھ رہے؟ اگر بلا وجہ نقد ہم تب مانتے جب اس کا کوئی اثر نہ پڑا ہوتا، محدثین نے ان کو کنارے نہ کیا ہوتا، باقاعدہ روایتیں لی ہوتی، لیکن جب اس کا اثر ہم کو دکھ رہا ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں دکھ رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بلا وجہ نقد نہیں تھا۔ اچھا، نقد سے مراد وہ نہیں ہے جو مطلب ان کی شخصیت پر، ان کی ذات پر، نقد سے مراد حدیث میں ضعیف تھے، بس یہ مراد ہے، باقی چیزوں پر ہم بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ حاصل کیا ہے نا وہ باقاعدہ صحابہ کے شاگردوں سے براہ راست حاصل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا علم انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا، حضرت علی کا علم انہوں نے حضرت علی کے شاگردوں سے حاصل کیا، اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ مسائل کے باب میں آدھی سے زیادہ امت نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے، تو امام بخاری کا مقام حدیث میں ہے، اور امام ابو حنیفہ کا مقام فقہ میں ہے، اور فقہ میں مقام حدیث کے علم کے بغیر آ نہیں سکتا۔ بس رکیے فقہ میں دیکھیے، یہ جو حدیث کا امام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو، اس کے پیچھے مجبوری یہ ہے جو ان کے منہ سے نکل گیا ابھی، کہ فقہ میں مقام آ ہی نہیں سکتا ہے حدیث جانے بغیر، یعنی حدیث اگر نہیں پتا ہے تو فقہ میں مقام کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ ان کی مجبوری ہے، اس لیے وہ زبردستی ان کو جو ہے حدیث کا امام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بھائی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، حدیث کے جو بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں، ان کی تصریحات موجود ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، مزے کی بات بتاؤں، اس سے ایک عام فہم بات بتا دوں آپ کو، اس کا پول کھل جائے گا کہ حدیث میں کتنے بڑے امام ہیں۔ آپ دیکھیں جرح و تعدیل کے ائمہ جو حدیث کے بڑے بڑے امام ہیں، وہ بڑے بڑے امام کے اقوال جرح و تعدیل بھی ملتے ہیں، یعنی روات پر کلام ملتا ہے، روات پہ نقد ملتا ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہاں ملتا تھی؟ کس پر انہوں نے نقد کیا، کس کی تضعیف کی؟ وہ ایک جابر الجوفی جو کذاب راوی تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے، اور بعض روایتوں، اچھا یہ ان کے استاد، وہ اپنے استاد کے بارے میں ایک دو ایسے تبصرہ ملتا ہے، باقی ان کا کلام بھی نہیں ملتا ہے، حدیث کی تہذیب پہ کلام، روات پہ کلام، ترک پہ کلام، یہ سب نہیں ملتا ہے۔ تو پریکٹیکل ان کی زندگی میں ایسا ملتا بھی نہیں، اور آپ کہتے نہیں وہ حدیث کے جو ہے امام ہیں، تو یا تو باقاعدہ سندوں میں وہ آئے ہیں، یا انہوں نے ایسا کیا ہو، یا کسی نے شہادت دی ہو کہ ان کے پاس بہت حدیث کا علم تھا۔ ان 3 میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، تو چلے مانے کہ حدیث کے بہت بڑے جانکار ہیں، یا تو انہوں نے حدیثیں بہت ساری روایتی کتابوں میں ہو، یا حدیثوں پر ان کے تبصرے ہوں جرح و تعدیل کے اقوال کے، یا پھر کسی نے شہادت دی ہو ان کے دور میں کسی ثقہ امام نے کہ بھئی ان کے پاس احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ، گرچہ انہوں نے آگے نہیں روایت کیا لیکن بہت جانتے تھے، ایسی کوئی شہادت ہو، ورنہ ان تینوں چیزوں کے بغیر آپ یہ ثابت نہیں یہ ایسے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ آگے آ نہیں سکتا۔ فقہ میں جو مقام ہے نا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں، جن کا نام امام بخاری بھی بڑے عزت اور احترام سے لیتے ہیں، وہ امام حنیفہ کی تعریف میں انہوں نے ایک پوری نظم لکھی ہے کہ امام حنیفہ کے علم کی انہوں نے تعریف کی، اور علم جو تھا اس سے مراد تھا قرآن و حدیث کا علم، قرآن اور حدیث، یعنی جس میں قرآن بھی ہو اور اس میں حدیث بھی ہو۔ قرآن و حدیث کا علم پہلے آتا ہے، فقہ کا علم پھر بعد میں آتا ہے۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مقام ہے، جو فقہ میں مقام ہے، اس مقام سے ہم ان کو نہیں گرا رہے ہیں، ان کا ہم امام مانتے ہیں، بہت بڑا امام مانتے ہیں،
یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ ان کو فالو کرتا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے، یہ سب ہم مانتے ہیں بھائی، اس سے انکار نہیں، لیکن وہ حدیث کے معاملے میں ضعیف تھے، اور ان کے تعلق سے ان کے نام کو پیش کر کے آپ جب امام بخاری سے بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں تو یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم اس پر بات کریں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب آپ امام بخاری کے مقابل میں ان کو کھڑا کریں گے، امام بخاری کو چھوٹا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سب کے پیچھے مقصد یہ ہوگا کہ فقہ حنفی کو پروموٹ کریں، تو پھر ہماری یہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم اصل حقیقت سامنے رکھیں۔ ہمارا مقصد تنقیص کرنا نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، نا، ہمارا مقصد صرف یہ کہ جن کا جو اصلی مقام تھا وہ ہم آپ کے سامنے بتائیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جو اصلی مقام تھا وہ ہم آپ کے سامنے بتائیں۔ تو انہوں نے جو یہ کہا نا کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تعریف کی، ان کے شان میں قصیدے کے، میرے بھائی یہ سچی باتیں نہیں ہیں، بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن اب آپ بلا وجہ آپ لوگ جو ہے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام لے کر جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، تو یہ آپ کو زیور نہیں دیتا۔ ورنہ آپ کتابیں اٹھائیں، صحیح سندوں سے روایات موجود ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے۔ یہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے بالکل صحیح سند سے نقل کیا ہے، جرح و تعدیل میں امام عبداللہ بن احمد نے بھی نقل کیا، کئی لوگوں نے نقل کیا، سند بالکل صحیح ہے کہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے تھے کان ابو حنیفہ مسکینن فی الحدیث، ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث میں مسکین تھے، یعنی حدیث ان کے پاس بہت کم تھی۔ آپ بتائیے، سوچیے، آپ ان کے نام لے کر ابن مبارک رحمہ اللہ کا نام لے کے جھوٹی باتیں بیان کریں، جبکہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ بیان موجود ہے۔ آپ جو سچی باتیں، اگر کسی نے واقعی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف کی، آپ بیان کریں، ہمیں کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے، لیکن امام ابن المبارک رحمہ اللہ کا نام لے کے جھوٹی باتیں کیوں بیان کریں بے سر پر کی؟ آپ اس کی سند پیش کریں، میں یہ جو پیش کر رہا ہوں میں اس کے حوالے پیش کر رہا ہوں، یہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، صحیح سند ہے، عبداللہ بن احمد نے اپنی کتاب میں نقل کیا، کئی لوگ کئی طرق سے یہ بات جو ہے منقول ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن المبارک رحمہ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن المبارک رحمہ اللہ ان سے سیکھنے گئے تھے، ان سے پڑھنے گئے تھے، لیکن عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب وہاں سے لوٹے تو اس پہ وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کیا کہ جو بھی کتابیں، جو بھی حدیثیں میں نے امام صاحب سے لی ہیں، انہوں نے جو وصیت کی تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو بھی کتابیں، جو بھی حدیثیں ان سے ہیں ان کو مٹا دینا، یعنی اس کو مٹا دینے کا، اس کو، بلکہ ایک روایت میں تو کہا کہ جو بھی میں نے سیکھا نا، میں جا کے اپنے گھر پہ جا کے سب کو ڈیلیٹ کر دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا، مجھے یہ روایتیں نہیں چاہیے۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بھی متاثر نہیں تھے، بلکہ ان کی ساری روایتوں کو ہٹا دیا، ان کی روایتوں کو بیان بھی نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیا انہوں نے ان کی ساری روایتوں کو۔ یہ وہی ہے نا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جب گئے تھے پڑھنے کے لیے ان کے پاس، تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کہنے کی بڑی تعریف کر رہے تھے، لیکن سچائی کیا ہے وہ بھی دیکھیں کہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ انہوں نے رفع الیدین کیا، ٹھیک ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رفع الیدین نہیں کیا، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے رفع الیدین نہیں کیا، اور یہ بغل میں تھے، بالکل بغل میں تھے۔ تو جب نماز ختم ہو گئی تو امام، اچھا یہ روایت کہاں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ بہت ساری، جیسے السنہ عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ کی کتاب میں، ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو سلام پھرنے کے بعد کہا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ قد رأیتک ترفع یدیک حین افتتحت الصلاۃ فاردت، تو میں نے دیکھا جب آپ نماز شروع کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تم اڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ہاں، کیا جو ہے رأیت تکثر رفع الیدین، یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ، اچھا یہ تو ابن مبارک کا قول ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، قال ابو حنیفہ عبداللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، یہ رأیتک تکثر رفع الیدین، کیا بات ہے کہ تم اتنی زیادہ کثرت سے رفع الیدین کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ تم اڑنا چاہ رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہا کہ یا ابا حنیفہ، کہ اے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے اڑنے کی کوشش کی، تو اس پر وہ جو ہے خاموش رہے، اس حاضر جوابی پر وہ خاموش رہے گا۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ کہ وہ پوری بصیرت کے ساتھ رفع الیدین کر رہے ہیں عبداللہ بن مبارک، اور اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کر رہے ہیں رفع الیدین،
اور یہ ان کو تھوڑا سا اس پہ طنز کر رہے ہیں. اس طنز کا انہوں نے جواب دے دیا کہ پہلی بار آپ نے بھی تو کوشش کیا اڑنے کی، تو آپ نہیں اڑ پائے. تو آپ نے کوشش کیا تو ہم اکیلے کہاں اڑنے والے، تو آپ نے بھی شروع میں اڑنے کی کوشش کی نا. تو آپ بتائیے یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت قصیدے پڑھے. تو یہ جنہوں نے قصیدے پڑھے، جنہوں نے تعریف کی، وہ حوالے آپ پیش کریں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن امام ابن المبارک رحمۃ اللہ کے تعلق سے یہ باتیں نہ پیش کریں، کیونکہ سچائی کچھ اور ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ورنہ بہت کچھ ہے جو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بہرحال جانے دیجیے. آپ رجال کی کتابوں میں دیکھیں گے تو امام ابن المبارک رحمۃ اللہ کے بہت سارے تفسرے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے. آگے بڑھتے ہیں. حدیث بھی ہو، قرآن و حدیث کا علم پہلے آتا ہے، فقہ کا علم پھر بعد میں آتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث نہیں تھے، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے. جو حدیث میں جس کو مہارت نہیں ہوتی وہ اب آگے یہاں پہ فقہی رکتے ہیں، مسائل نکال ہی نہیں سکتے. یہاں پہ رکتے ہیں. کہتے ہیں کہ حدیث کا علم پہلے آتا ہے، اس کے بعد فقہ کا علم آتا ہے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ چونکہ فقیہ تھے، اس لیے لازم ہے کہ وہ حدیث ان کے پاس ہوگی. دیکھیے بھائی، فقہ میں مہارت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے حدیثیں ہوں. ایک آدمی علماء کے، فقہا کے اقوال پڑھ کے بھی فقہ میں مہارت حاصل کر سکتا ہے. سمجھ رہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کتابوں میں جو آثار ان کے شاگردوں کی جو روایتیں ہیں، اکثر وہ آثار نقل کرتے ہیں، اکثر وہ اقوال نقل کرتے ہیں، حدیثیں نقل نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اقوال نقل کر کے، فتاوا نقل کر کے، اس میں بھی ایک اچھی خاصی مہارت ہو سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس جو ہے حدیثیں ہوں. اور اس کی وجہ سے چونکہ حدیثیں صحیح سندوں سے اور مضبوط ذرائع سے نہیں ہوتی ہیں، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اقوال کی بنیاد پر جو فقاہت ملتی ہے، پھر وہ کتاب و سنت سے ٹکراتی بہت ہے. یہی وجہ ہے کہ خود امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں نے تقریباً 2/3 مسئلوں میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی مخالفت کی. اگر حدیثیں ہوتی ان کے پاس، ان بنیاد پر وہ فقاہت ان کے پاس بنی ہوتی، تو پھر اتنا اختلاف شاگردوں کو نہیں کرنا پڑتا. تو بہرحال یہ حضرت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کہ فقیہ تھے، اس لیے حدیث رہے گی تبھی تو. حدیث پہلی سیڑھی ہے، ایسا نہیں ہے. حدیث کے بغیر بھی، حدیث جس نے طلب نہیں کیا، حدیث حاصل نہیں کیا، اور فقہی کتابیں پڑھ لی، اقوال پڑھ لیے، تو بھی اس کے اندر فقاہت آ سکتی. آگے بڑھتے ہیں. البتہ اس کا الٹ، یعنی جس نے حدیثیں پڑھی بہت ساری، تو حدیثیں جب آلریڈی پڑھ لی، طے ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد فقاہت یہ طے ہے. اللہ کی 2-3 حدیثیں کسی نے روایت کی ہوں تو وہ فقیہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑا ذخیرہ جس نے روایت کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فقیہ نہ ہو. آگے کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث نہیں تھے، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے. جو حدیث میں جس کو مہارت نہیں ہوتی وہ آگے فقہی مسائل نکال ہی نہیں سکتا ہے. تو جس کو فقہ کا امام کہہ دیا نا، وہ حدیث تو خود بخود آ گئی اس کے ضمن میں. رہا یہ مسئلہ کہ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کیوں کہا جاتا ہے، تو کسی کو بھی کوئی لقب جب دے دیا جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں خاص ممتاز ہوتے ہیں. تو امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا ہے. اور یہ جو چاروں امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، بس امام بس احمد بس ابن بس تھوڑا سا رکتے ہیں. بہت پیاری بات کی انہوں نے. امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا. امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا ہے، تو اس لیے وہ محدث ہیں. ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حدیث پہ کام کیا، حدیث پہ انہوں نے کام نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کام کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حدیث پہ کام نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ چلو حدیث پہ کام اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ رجال پہ کلام کیا، طرق پہ کلام کیا، کتابیں لکھی، لیکن ان کے پاس اپنے جو شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، صرف ان جو ان کے قریبی شاگرد ہیں، بتائیے کتنی حدیثیں نقل کی امام رحمہ اللہ سے. باقی جو مسانید وغیرہ تو سب جھوٹی باتیں ہیں، لیکن جو ان کے شاگرد ہیں، کتنا ان کے پاس جو ہے ذخیرہ ہے حدیث کا. اس لیے بلکہ یہ ان کے جو شاگرد ہیں، دوسروں سے جا کے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور مشائخ سے علم حاصل کیا، تب ان کے پاس جو ہے احادیث کا ذخیرہ ہوا، اور اس قابل ہوئے کہ امام صاحب سے 2/3 مسائل میں اختلاف کیا. آگے بڑھتے ہیں. کام بہت کیا ہے. اور یہ جو چاروں امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، انہوں نے فقہ پہ کام زیادہ کیا ہے. اچھا دیکھیے ایک پوائنٹ یہ ہے نا، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث پہ کام نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محدث نہیں تھے. اچھا یہی بات آپ محدثین کے بارے میں کیوں نہیں کہتے بھیا کہ محدثین میں فقہ پہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب نہیں کہ وہ فقی نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ سارے محدثین فقی ہیں، جبکہ کہنے کا حق بھی ہے جو بڑے بڑے کبار محدثین ہیں، تو اگر میں اس طرح کا جملہ بولوں کہ محدثین نے فقہ پہ کام نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فقی نہیں ہے، تو آپ کو ہضم ہوگا؟ نہیں ہضم کر پائیں گے نا. تو پھر آپ ایسی بات کیوں کہتے اپنے لیے؟
آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث پہ کام نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محدث نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو محدث فقہ پہ کام نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فقیہ نہیں ہے۔ ایسے میں پلٹ دوں اسی بات کو، الٹ دوں تو کیسا رہے گا؟ ہاں؟ بہرحال اس میں تو ایک مضبوط بات ہے کہ اگر یہ طے شدہ ہو جاتا ہے، یہ متعین ہو جاتا ہے کہ کسی محدث کے پاس احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تو لازم بات ہے کہ اس کے پاس جو ہے اچھی خاصی فقاہت ہے۔ ہاں ایک دو حدیثیں، چند حدیثیں کسی کے پاس ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ فقیہ ہے، لیکن بہت بڑا ذخیرہ کسی کے پاس ہے تو یقیناً وہ فقیہ ہے۔ آگے یہ بھی چاروں حدیث کے بہت اچھا، بڑے امام اس تھے۔ کو میں مدلل بھی کر دوں، اس بات کو میں مدلل بھی کر دوں جو میں کہہ رہا ہوں نا، کہ اگر کسی کے پاس حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، وہ حدیث کا شوق رکھتا ہے، تو دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ من اسد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، آپ کی جو ہے سفارش قیامت کے دن ان کو نصیب ہوگی، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے ان کی تعریف کی، کہا مجھے پتا تھا کہ اتنا پیارا سوال تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لِحِرْصِکَ عَلَى الْحَدِيثِ، کیونکہ تم حدیث کے حریص ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تعریف کی، کس چیز کی تعریف تھی؟ فقاہت کی تعریف تھی۔ اچھا سوال بھی فقہ ہے، اچھا سوال کرنا بھی بہت بڑی فقاہت ہے۔ تو اچھے سوال کی نبی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی توجیہ کیا کر رہے ہیں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو، اس وجہ سے یہ پیارا سوال تمہارے ذہن میں آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کے پاس حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے تو کنفرم یہ ہے کہ اس کے پاس بصیرت بھی ہے، اس کے پاس اجتہاد کمل کا بھی ہے، اور اس کے پاس فقاہت بھی ہے۔ آگے اور امام شافعی، انہوں نے فقہ پہ کام زیادہ کیا ہے، ورنہ یہ بھی چاروں حدیث کے بہت بڑے امام تھے، لیکن امام بخاری نے خاص حدیث کو فوکس کیا، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ احادیث جن کی صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق تھا، یہاں ان پہ احادیث کو تھوڑا سا ایک اور بات کہتے ہیں، امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں کم سے کم اتنا تو آپ کو کہنا چاہیے نا کہ یہ بات صحیح ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے فقہی معاملات میں اتنے فتاوا، اتنے اجتہادات امت کے سامنے نہیں پیش کیے جو اور لوگوں نے کیے ہیں، لیکن امام بخاری رحم اللہ کے فتاوا کی، اجتہادات کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی کتاب صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمی، امام بخاری کی فقہ ان کی تراجم میں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جن کی کتاب تقریب ہے، اس میں وہ ان کی فقاہت کی شہادت دیتے ہیں، کیونکہ امام بخاری کو سب سے زیادہ وہی پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ بالکل سے آپ ان کو فقاہت سے الگ نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے مجتہد مطلق، بہت بڑے فقیہ ہیں، جو ان کے ابواب پڑھ لے اور واقعی انصاف پسند ہو، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ملک اجتہاد، ان کی فقاہت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق تھا، ان احادیث کو ایک الگ کتاب میں جمع کر دیا ان کی سندوں کے ساتھ، اور حافظہ بے پناہ اللہ نے آپ کو دیا تھا، تو ان کی سندوں کے ساتھ ایک ایسی کتاب میں جمع کر دیا جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے۔ تو یہ کام چونکہ امام بخاری نے کیا ہے، تو اس بیس پر ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب ملا ہے۔ باقی مسائل کے معاملے میں امام بخاری کو امت نے فالو اس لیے نہیں کیا، یہ محدثین نے بھی فالو نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام ترمذی جب کوئی حدیث لے کر آتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ فقہ کے اس مسئلے میں مجتہدین کی رائے کیا ہے، تو اس میں وہ امام حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام شافعی کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر کبھی بھی انہوں نے امام بخاری کا ذکر نہیں کیا کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے، اور یہ محدثین کرتے بھی نہیں ہیں ذکر۔ یہ جب بھی فقہ کی بات آئے گی تو ابو حنیفہ، ابو یوسف، یا امام محمد، یا امام شافعی، یا امام مالک، یا امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کا، یا عبداللہ بن مبارک کا، یا سفیان ثوری کا، یا داؤد ظاہری تک کا ذکر کیا جائے گا، ابن حزم ظاہری تک کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ امام بخاری کا قول ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امت نے امام بخاری کو مجتہد کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ محدث کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ ہاں جہاں حدیث کی بات آئے گی وہاں امام بخاری کے قول کو تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے امام ترمذی نے چاہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو، چاہے قرات خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا جو بھی فقہی مسائل ہیں ان میں امام یہاں تھوڑا ترمذی سا رکتے ہیں، مجتہدین یہ صاحب بہت بڑی دلیل یہ بتا رہے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ کے فقہی اقوال کا تذکرہ نہیں ہوا۔ ہاں امام ترمذی نے تذکرہ نہیں کیا، اس لیے وہ فقیہ نہیں ہے۔
देखिए बहुत ही पॉइंट की बात, इसी उसूल से हम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को परख लें कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जैसे जैसे फ़िक़्ह में अक़वाल होते हैं ना, वैसे हदीस में भी तो अक़वाल होते हैं, अक़वाल जरह व तादील। वही जैसे फ़िक़्ह में अक़वाल फ़तावा होते हैं, तहारत के बाब में, वज़ू के बाब में, हज के बाब में, नमाज के बाब में फ़तावा होते हैं फ़ुक़हा के। ऐसे जो मुहद्दिसीन होते हैं उनके उनके भी इज्तिहादात फ़तावा कह लीजिए, उनके अक़वाल होते हैं रिजाल के बारे में, तुरुक के बारे में, सनदों के बारे में। तो अब जब मुहद्दिसीन जो इलल की किताबें हैं, इमाम दारक़ुतनी की इलल है, इब्न मदीनी रहमतुल्लाह की इलल है, तो इलल पे जितनी किताबें मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, तस्हीह व तज़ीब पर जितनी किताबें हैं, हदीस की तुरुक पर जो किताबें हैं, जहाँ बहसें होती हैं तुरुक पर, जहाँ हवाले दिए जाते हैं मुहद्दिसीन के, सवाल ये है कि उस फील्ड में अबू हनीफा रहमतुल्लाह का नाम क्यों नहीं दिखता? हाँ, क्या मुफ्ती साहब के उसूल के मुताबिक हम ये इस्तेलाल करें कि चूंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का वहाँ कहीं नामो निशान नहीं है, इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मुहद्दिस नहीं है? आप कहते हैं बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ? तो फिर अपने ही उसूल के मुताबिक इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के अक़वाल बताए ना कि क्यों नहीं मुहद्दिसीन ने जिक्र किए, फला रावी ज़ईफ़, फला रावी सिक़ा, फला तुरुक सही है, फला तरीक़ ज़ईफ़ है, फला हदीस मालूल है, फला, ये सब अक़वाल इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के क्यों नहीं नकल किए मुहद्दिसीन ने? क्यों नहीं उनको फॉलो किया? हाँ? आप कहते हैं कि फ़िक़्ह में उम्मत ने किसी और को फॉलो किया, तो आप ये भी कहिए ना कि हदीस में इमाम हनीफा को किसी ने फॉलो नहीं किया। तो अगर फ़िक़्ह में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब वो फ़क़ीह नहीं थे, तो हदीस में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को फॉलो नहीं किया तो भी मुहद्दिस नहीं है ना। आपके उसूल से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का स्टेटस क्या बनता है? कभी आप तन्हाई में गौर कीजिए, देखिए कि जिस मेयार पर आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की फ़क़ाहत तौल रहे हैं, उसी मेयार पर हम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की जो है हदीस दानी है उसको तौलें, तो रिजल्ट क्या सामने आएगा आप समझ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जो है इस कलाम को तूल दें। आगे बढ़ते हैं। ने चाहे रफ़ुल यदैन का मसला हो, चाहे क़िराअत खल्फ़ल इमाम का मसला हो, या जो भी फ़िक़ही मसाइल हैं, उनमें इमाम तिरमिज़ी मुजतहिदीन की राय का ज़िक्र तो करते हैं, मगर इमाम बुखारी की राय, जो उनके उस्ताद भी थे, उनका कहीं भी तज़किरा नहीं करते, नाम भी नहीं लेते उनका। लेकिन जहाँ हदीस की बात आती है कि ये हदीस सही है, ज़ईफ़ है, इसमें क्या मसला है, वहाँ इमाम बुखारी का तज़किरा करते हैं वो, कि समीअतु मोहम्मद इब्न इस्माइल, मैंने मोहम्मद इब्न इस्माइल जो इमाम एक बुखारी का मिनट, नाम ये है, उनको पॉइंट है ना, कहते हुए। ये एक मिनट, आप खुद कह रहे हैं ना कि जब फ़िक़्ह की बात आती है इमाम बुखारी का तज़किरा नहीं होता है, लेकिन जब हदीस की बात आती है इमाम बुखारी का तज़किरा होता है। तो इमाम तिरमिज़ी ही के उसूल से क्या साबित हुआ कि इमाम बुखारी ने हदीस में इमाम बुखारी का नाम लिया, इमाम बुखारी हो गए मुहद्दिस। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इमाम बुखारी ने फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफा का नाम लिया तो इमाम अबू हनीफा फ़क़ीह हैं, तो हदीस में तो नहीं नाम, यही इमाम तिरमिज़ी है ना जिन्होंने हदीस में नाम नहीं लिया ना इमाम बुखारी का। तुरुक के बारे में, तज़ीब के बारे में, क्या पूरी सुनन तिरमिज़ी या किसी भी किताब में अबू हनीफा रहमतुल्लाह का नाम लिया इन्होंने, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने इसमें इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का इस किताब में कहाँ नाम लिया किसी तरीक़ पे बहस करते हुए? इमाम हनीफा, वो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि एक कौल मिलता है, क्या है वो, कि जाबिर अल-जोफ़ी की कज़्ज़ाब है, उसके बारे में एक जरह उनसे मिलती है, जो उनके उस्ताद थे। बाकी आम मामला आपको ये नहीं मिलेगा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के अक़वाल इमाम तिरमिज़ी ने नकल किए हदीस के मामले में, तो फिर आपके इसी ज़ाब्ते से फिर वो मुहद्दिस नहीं रह गए। आगे बढ़ते हैं। वहाँ इमाम बुखारी का तज़किरा करते हैं वो, कि समीअतु मोहम्मद इब्न इस्माइल, मैंने मोहम्मद इब्न इस्माइल जो इमाम बुखारी का नाम है, उनको कहते हुए सुना कि इस हदीस में इस्तिराब है, इसमें ये है, इसमें ये। तो हदीस की जो इलल है और हदीस की जो सनद है, उसमें तो इमाम बुखारी की राय का एतबार किया जाएगा, लेकिन कुरान और सुन्नत से जो मसाइल निकालने का इल्म है, इस इल्म में उम्मत ने जो है इन अइम्मा को फॉलो किया है। इन जो चारों इमाम गुजरे हैं या इनके अलावा जो मुज्तहिदीन गुजरे हैं, उनकी राय को मोतबर माना है और उन्हीं का तज़किरा किया जाता है, हत्ता कि मुहद्दिसीन भी ये उन्हीं का तज़किरा करते हैं। अच्छा, अब एक बात देखिए, एक बात कहते हैं, इमाम बुखारी तिरमिज़ी का, आपने इमाम तिरमिज़ी का हवाला दिया है, तो मैं एक चीज़ और चलते चलते जिक्र कर दूं। इमाम तिरमिज़ी की जो किताब है सुनन तिरमिज़ी, आपको बड़ा फ़ख्र है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का तज़किरा किया उन्होंने फ़क़ात में। एक और सियाक़ में उनका जिक्र किया इमाम तिरमिज़ी ने, जो किसी को हज़म नहीं हुआ। अहनाफ तो जाने दीजिए, इन लोगों ने तो तहरीफ किया ही, हम्बलियों तक ने तहरीफ पर डाला। हत्ता कि मकतबा शामिला जो इतना मारूफ मकतबा है, इस मकतबे वालों ने भी तहरीफ कर दिया। इनके जो पुराने, पहला जब मकतबा लॉन्च हुआ था ना, पहला मकतबा शामिला, तो उसमें वो अल्फाज थे, दोबारा इन लोगों ने एडिट करके निकाल दिया। अल्लाह हिदायत दी, कोई तरीका होता है? आप
حدیث میں تحریف کر دے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کوئی آنچ آتی ہے, کوئی بات کسی نے کہہ دیا, آپ پڑھا رہنے دیتے ہو بات, اس کو نہ کوٹ کرتے, لیکن آپ حدیثوں میں ایڈٹ کیوں کر رہے ہیں, اس کو آپ ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مکتبہ شاملہ والوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. یہ ایک طرح کی علمی خیانت ہے, حدیث کی کتابوں میں تحریف ہے. چنانچہ میں بات وہ جو پہلا جو ورژن تھا وہ مکتبہ شاملہ کی وہ نسخے میرے پاس آج بھی موجود ہیں, کوئی بھی آئے میں اس کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں الفاظ موجود ہیں. اور جو مزے کی بات یہ کہ وہ پرنٹڈ مکتبہ شاملہ اصل تو نہیں ہے نا, اصل تو پرنٹڈ نسخہ ہے جو چھپا ہوا ہے, مارکیٹ میں موجود ہے. اس چھپے ہوئے نسخے میں وہ چیز موجود ہے, لیکن اسی کو کاپی کر کے مکتبہ شاملہ میں ڈالا, وہ ٹکڑا اڑا دیا. یہ بہت غلط بات ہے. اور صرف مکتبہ شاملہ والوں نے نہیں بلکہ خود جو ہے احناف نے جب وہ کتابیں چھاپی تو انہوں نے بھی اڑا دیا اس کو. وہ بات کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا امام ترمذی رحمہ اللہ. صلاۃ استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی جو نماز ہے, اس کو امام بخاری نہیں مانتے تھے. تو کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں وقال النعمان ابو حنیفہ, یہ ترمذی میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لا تصلی صلاۃ الاستسقاء, کہ نماز استسقاء نہیں پڑھی جائے گی. اور آگے قال ابو عیسیٰ, آگے امام ترمذی کا کمنٹ ہے کہ خالف السنہ, کہ یہ بات کہہ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سنت کی مخالفت کر دی ہے. دیکھ رہے ہیں, یعنی یہ بات جو سنن ترمذی میں ایک کمنٹ ہے, امام ترمذی کا ایک تبصرہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں, کہ جو نماز استسقاء ہے اس سے منع کر دیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. حالانکہ نماز استسقاء ثابت ہے بھائی, صحیح سندوں سے ثابت ہے, امت مانتی ہے اس کو, لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے اسے منع کر دیا. تو کہا خالف السنہ, ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہہ کر سنت کی مخالفت کی. یہ جملہ ہضم نہیں ہوا مقلدین سے, ان لوگوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا, وہاں سے نکال دیا. یہ بہت بڑی جو ہے تحریف ہے. تو ساتھ میں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ ساری بات کہہ رہے تھے. تو امام ترمذی رحمہ اللہ کا جملہ آپ کو ہضم کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کو بڑا اعتماد ہے امام ترمذی رحمہ اللہ پہ, تو یہ جملہ آپ کو کیوں ہضم نہیں ہوا, کیوں آپ نے ڈیلیٹ کر دیا؟ یہ سنن ترمذی جو ان لوگوں نے چھاپی ہے جو ہے اس میں بھی ان لوگوں نے اس کو جو ہے نکال دیا ہے. تو بہرحال ترجمے سے بھی نکال دیا, بعض اس کا جو نسخہ مترجم ہے وہاں سے بھی نکال دیا. تو بہرحال عربی کی بھی کئی نسخوں سے نکال دیا ہے, ترجمے سے بھی نکال دیا ہے. حالانکہ یہ چیز باقاعدہ موجود ہے, سنن ترمذی میں موجود ہے, اور سنن ترمذی کے حوالے سے کئی کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے, وہ بھی موجود ہے. لیکن ہم اس پہ وہ تفصیل سے نہیں جائیں گے. میں صرف ایسے ذکر کر رہا تھا کہ امام ترمذی کا آپ نے نام لیا تو یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ انہوں نے جہاں سنت کی مخالفت کی بات کہہ دی ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے, وہ چیز آپ کو ہضم نہیں, وہ نکال کے آپ نے پھینک دیا اس کو. تو کم سے کم اس کو رہنے دیتے. ان کی بات ہے نا, ان کی بات ہے, انہوں نے کہہ دیا, ان کی کتاب میں آپ کون ہوتے تحریف کرنے والے, نکال کے باہر کرنے والے؟ یہ آپ کسی کو حق نہیں بنتا. نہ مکتبہ شاملہ والوں کو یہ حق پہنچتا ہے, نہ حنفیوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس جملے کو ڈیلیٹ کریں, وہاں سے باہر نکالیں. آگے بڑھتے ہیں. سامنے آیا یہ جو سینے پہ ایک عرب عالم کا بھی ایک منٹ جی شیخ, یہ ویڈیو تو ہو گئی ختم. اچھا میں یہاں پہ جی اگلی ویڈیو میں ہم سوالات لے لیں گے, اور یہ بعد میں دیکھوں گا, کافی وقت ہو گیا اس میں. جی ایک میں اعتدال اس موضوع پر, ہمارا جو اعتدال ہمیشہ رہنا چاہیے. اچھا ایک آخری لاسٹ کمنٹ, ویڈیو ختم ہوگی, آخری کمنٹ دیکھیے. امام ابن حجر رحمہ اللہ کا جملہ میں نے پہلے بھی پیش کیا کہ وہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں, ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو پڑھا, صحیح بخاری سے ان کا بہت گہرا رشتہ تھا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جبل الحفظ, حافظے کے پہاڑ امام بخاری, و امام الدنیا فی فقہ الحدیث, فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام ہیں. تو آپ نے امام ترمذی کے حوالے سے بات کی, تو دیکھیے امام ترمذی کے وسطات ہیں نا امام بخاری رحمہ اللہ. عام طور سے جو آدمی تذکرہ کرتا ہے تو اور اوپر جا کے کچھ لوگوں کے جو ہے نام ذکر کرتا ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے تو پوری شہادت موجود ہے نا, جو صحیح بخاری سے گہرا رشتہ ہے. انہوں نے صاف کہا ہے کہ جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث, حافظے کے بھی پہاڑ ہے اور فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام ہے. تو اس تبصرے کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں کہ امام بخاری الحمدللہ حدیث کے بھی بہت بڑے امام ہیں, فقہ کے بھی بہت بڑے امام ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ فقہ و افتاء میں اتنا انہوں نے جو ہے کام نہیں کیا. ان کا صحیح بخاری تک ان کی باتیں محدود ہیں, باقی وہ باقاعدہ فقہ و افتاء میں ان کا کام نہیں. ان کا کام زیادہ علل پر, رجال پر, حدیث پر تھا. لیکن بہرحال وہ فقیہ بھی تھے اور مجتہد بھی تھے اور محدث بھی تھے.